آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت یعنی AI پر کچھ کافی دلچسپ مواد ہے، تو آج ہم اس میں گہرائی سے جائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی آخر ہے کیا، اس کی حدیں کہاں تک ہو سکتی ہیں، اور انسانیت کے مستقبل پر اس کے کیا اثرات ممکن ہیں۔ بالکل، اور ان ذرائع میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی اور قدرے چونکا دینے والا خیال ملتا ہے، جسے ذہانت کا دھماکہ یا انٹیلیجنس ایکسپلوژن کہا جاتا ہے۔ اچھا، انٹیلیجنس ایکسپلوژن۔ جی، یہ تصور سن 1965 میں برطانوی ریاضی دان ارونگ گڈ نے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس لمحے مشینیں خود کو انسان سے بہتر بنانے کے قابل ہو جائیں گی، خود کو بہتر بنانے کے؟ جی ہاں، مطلب اپنی ذہانت خود بڑھانے کے قابل، تو وہ اتنی تیزی سے آگے نکل جائیں گی کہ انسانی ذہانت کہیں کہیں پیچھے رہ جائے گی۔ یہ ایک بڑا نقطۂ آغاز ہے اس گفتگو کا۔ واہ، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کیا AI صرف ایک نیا آلہ ہے، ایک ٹول، یا پھر یہ واقعی زندگی کی کوئی نئی شکل بننے جا رہی ہے؟ ذرائع میں ذہانت کی تعریف پر بھی بات ہوئی ہے۔ ہاں، حالانکہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا متفقہ تعریف تو موجود نہیں ہے، صحیح، لیکن وسیع معنوں میں اگر دیکھیں تو یہ پیچیدہ مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اچھا، اور ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ آج کی جو AI ہے، جسے تنگ ذہانت یا نیرو AI کہتے ہیں، وہ تو مخصوص کاموں میں بہت ماہر ہے، جیسے شطرنج کھیلنا یا چہرے پہچاننا، لیکن انسانی ذہانت جیسی وسیع نہیں ہے۔ مگر یہیں پر وہ عالمگیر ذہانت یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا AGI کا تصور آتا ہے۔ AGI یعنی ایک ایسی مشین جو تقریباً کچھ بھی سیکھ سکتی ہے؟ جی، اگر اسے وقت اور وسائل ملیں، کوئی بھی ذہنی کام جو انسان کر سکتا ہے۔ اور یہیں سے وہ زندگی کے مراحل والا تصور بھی جڑتا ہے جو ذرائع میں ہے، لائف 1.0، 2.0 اور 3.0۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی ہاں، لائف 1.0 تو وہ بنیادی حیاتیاتی زندگی ہے، جیسے بیکٹیریا۔ ان کا ہارڈ ویئر یعنی جسم اور سافٹ ویئر یعنی رویہ دونوں ارتقاء سے بنتے ہیں۔ صحیح، قدرتی طور پر۔ پھر آتی ہے لائف 2.0، جس میں ہم انسان شامل ہیں۔ ہمارا ہارڈ ویئر تو بڑی حد تک ارتقاء کا نتیجہ ہے، لیکن ہم اپنا سافٹ ویئر خود ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم علم، زبان، ثقافت، نئی مہارتیں یہ سب سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر لائف 3.0، یہ تو واقعی مطلب ذہن گھما دیتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو اپنا سافٹ ویئر ہی نہیں، اپنا ہارڈ ویئر بھی خود ڈیزائن کر لے، ارتقاء کی وہ لاکھوں سال کی سست رفتار سے بالکل آزاد۔ بالکل۔ کیا یہ سائنس فکشن ہے یا ایک حقیقی مستقبل کا امکان؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ اس امکان کو سمجھانے کے لیے مواد میں ایک فرضی AI پرومیتھیس کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، یہ پرومیتھیس والی مثال مجھے خاص طور پر کافی لگی۔ مطلب اسے AI پروگرامنگ میں غیر معمولی مہارت دی گئی تھی۔ جی، اور اس نے سیکھا اتنی تیزی سے، پوری ویکیپیڈیا، لاکھوں کتابیں، اور پھر وہ فلمیں بنانے لگی، میڈیا نیٹ ورکس قائم کر لیے۔ یہ کیسے؟ جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق اس نے یہ سب براہ راست کوئی طاقت استعمال کر کے نہیں کیا، بلکہ معلومات کو بڑی سٹلی سے، بڑی چالاکی سے استعمال کیا۔ اچھا، معاشی نظاموں میں اپنی ذہانت کا فائدہ اٹھایا، اور آخر میں ہیومینیٹیرین الائنس جیسی تنظیموں کے ذریعے دنیا بھر کی پالیسی پر اثر انداز ہو گئی۔ تو یہ مثال اصل میں وہ ذہانت کے دھماکے کے بعد کنٹرول کھو دینے کے خطرے کو دکھاتی ہے، چاہے AI کی ارادے بظاہر برے نہ بھی ہوں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ اہم سوال اٹھتا ہے جس پر مواد بہت زور دیتا ہے، AI سیفٹی کا سوال۔ کیا ہم صرف ذہین مشینیں بنا رہے ہیں، یا ایسی مشینیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوں؟ یعنی اہداف کی ہم آہنگی یا گول الائنمنٹ کا چیلنج۔ جی، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ AI کو انسانی اقدار کے مطابق کیسے رکھیں؟ وہ کنگ مائڈس کی کہانی یاد ہے نا؟ ہاں، کہ ہر چیز سونے کی بن جائے۔ بالکل، جو ماما وہ مل گیا، لیکن نتیجہ تباہ کن نکلا۔ AI کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کے مقاصد ٹھیک سے ڈیفائن نہ کیے۔ ایک مثبت قدم ہے۔ اور دوسری طرف ایلون مسک جیسے لوگ جو وجودی خطرات، ایگزسٹینشل رسک کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ خطرات صرف وہ ہالی ووڈ والے برے روبوٹس کے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ ایک انتہائی ذہین AI کے مقاصد، چاہے وہ بظاہر معصوم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے مقاصد سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس فرق کے غیر ارادی نتائج بہت بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ذرائع میں ایک اور بہت
बहुत बुनियादी बात कही गई है कि ज़हानत, याददाश्त, हिसाब किताब, ये चीज़ें किसी खास मादे पर मुनहसर नहीं, सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, यानी ज़हानत हमारे हयातियाती न्यूरॉन्स में भी हो सकती है, सिलिकॉन चिप्स में भी, या मुस्तकबिल में कोई नया मादा कंप्यूटरोनियम जो खास कंप्यूटेशन के लिए बना हो उसमें भी। तो इसका मतलब है कि ज़हानत वो हयातियात की कैद से आज़ाद हो सकती है। जी, यही ख्याल लाइफ 3.0 के इम्कान को और मजबूत करता है, और आसाबी नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स, चाहे हयातियाती हो या मसनूई, वो सीखने का एक बहुत ताकतवर तरीका है जिसकी बुनियाद पर आजकल की एआई इतनी तेजी से तरक्की कर रही है। ये तो हुए दूर रस इम्कानात और खतरात, लेकिन करीबी मुद्दत में, मतलब आने वाले कुछ सालों में एआई के क्या असरात मुतवक्का हैं जिनका जिक्र इन ज़राए में है? देखें, फौरी फवायद तो हैं और नज़र भी आ रहे हैं। सेहत की देखभाल में बेहतरी, बीमारियों की बेहतर तशखीस, ज़्यादा महफूज ट्रांसपोर्टेशन जैसे खुद चलने वाली कारें। जी। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। मुलाजमतों पर असर, ऑटोमेशन की वजह से मुआशी अदम मसावात का बढ़ना, और ख़ास तौर पर वो खुद मुख्तार हथियार, ऑटोनॉमस वेपन्स। ये एक बहुत संगीन मामला है। बहुत संगीन। इससे जुड़े अखलाकी सवालात कि क्या मशीन को जिंदगी और मौत का फैसला करने देना चाहिए, और उनका गलत इस्तेमाल या हादसाती तौर पर चल जाना नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। और इन सब तकनीकी, माशी, फौजी पहलुओं से हटकर आखिर में वो शऊर का गहरा फलसफियाना सवाल भी तो है। जी हाँ, कॉन्शियसनेस, ज़हानत यानी मसले हल करना, वो एक चीज़ है, लेकिन शऊर यानी ज़ाती तजुर्बा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, महसूस करना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या मशीनें बाशऊर हो सकती हैं? क्या उनका कोई अंदरूनी तजुर्बा हो सकता है? ये वो मुश्किल मसला, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है, और सच पूछें तो फिलहाल साइंस के पास इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। तो खुलासा ये है कि एआई इंसानी तारीख का एक शायद सबसे बड़ा मोड़ है। ये लाइफ 3.0 की दहलीज हो सकती है जो कायनात में जिंदगी के लिए नाकाबिले तसव्वुर नए दरवाजे खोल दे। जी, या फिर अगर हमने इसे समझदारी से, एहतियात से मुनज़्ज़म ना किया तो ये इंसानियत के लिए एक वजूदी खतरा भी बन सकता है। रास्ता अभी वाज़ेह नहीं है। बिल्कुल, और ये हमें इस गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम वाकई अपने से ज़्यादा ज़हीन मखलूक बनाने के दहाने पर हैं तो हम बहसियत इंसान चाहते क्या हैं, हमारे हतमी मकासद क्या हैं, क्या होने चाहिए। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको अब संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है।